نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 155 آیت نمبر 83 سے 99 تک، لیسن نمبر 155 آیا 83 to 99. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ قریش. کس سے مشورے کے بعد؟ یہود کے. عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں. ذو القرنین، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، قرنین قرن سے، قرن کہتے ہیں سینگ کو یا کنارے کو. ذو القرنین دو سینگوں والا. قرن کا ایک معنی بالوں کی لٹ بھی کیا جاتا ہے، یعنی دو زلفوں یا دو مینڈیوں والا. یہ کون تھا؟ ایک بادشاہ تھا. اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن مولانا ابو الکلام آزاد کی تحقیق کے مطابق ذو القرنین فارس کا حکمران ہے، ایران کا، جسے لوگ سائرس یونانی میں، خورس عبرانی میں اور عرب کیخسرو کے نام سے جانتے ہیں. اس کا دور حکمرانی 539 یعنی 539 قبل مسیح ہے. 1838 میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا، جس میں اس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈے کی طرح دو سینگ. تو اس سے بھی اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ وہی بادشاہ ہے. سائرس یا ذو القرنین ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھا. اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، مشرق و مغرب میں. بہت بڑی قوت اور اقتدار کے مالک ہونے کے باوجود انتہائی رحم دل اور عادل بادشاہ تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھ کر سناؤں گا، علیکم، تم کو، منہ، اس میں سے، یعنی اس کی بعض باتیں، سب کچھ نہیں، ساری تفصیل نہیں، لیکن ذو القرنین کے بارے میں چند اہم باتیں میں تم کو بتاؤں گا. ذکرا، ذکر یا حال، میں تمہیں ذو القرنین کا کچھ حال پڑھ کر سناؤں گا کہ وہ کون تھا. اور آپ کو یہ معلومات پوری کی پوری بذریعہ وحی ملی تھی، کیونکہ عرب ذو القرنین کو نہیں جانتے تھے اور آپ خود بھی اس سے پہلے ذو القرنین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی یہ آپ کی ذاتی معلومات نہیں تھی، نہ ہی آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو ایسی کوئی معلومات ملی تھی. یہ جو کچھ بتایا گیا اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے علم جو بذریعہ وحی آپ کو ملا تھا اس پر مبنی ہے. انا مکننا لہ فی الارض، انا بے شک ہم نے، مکننا اقتدار دیا ہم نے. مکنہ یمکن، تمکین کا معنی ہوتا ہے جما دینا، اقتدار دینا. مکین کہتے ہیں جم کر رہنے والا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. مکین کس معنی میں؟ رہنے والا. لیکن مکین، اور اسی سے لفظ مکان بھی ہے، مکان جس میں انسان رہتا ہے، اور مکین رہنے والا. انا مکننا لہو، بے شک ہم نے اس کو جما دیا تھا، اقتدار عطا کیا تھا، فی الارض، زمین میں، یعنی دنیا میں اس کو ایک بہت بڑی حکومت دی تھی. وآتیناہ، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو، یا عطا کیا تھا ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، سبب. سبب کا لفظی معنی رسی ہوتا ہے، رسی. اور رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ باندھنا، جوڑنا. اس لیے مجازی طور پر سبب کا معنی ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے.
جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایسے ذرائع، ایسے وسائل اور مینز اس کو عطا کیے تھے جو اس کے مقصد کے حصول میں اس کے ممد اور مددگار تھے. یعنی اس طرح کا ساز و سامان اور وسائل دیے تھے جس کی ضرورت تھی اس کی حکومت کے لیے. اور کل شیء سے مراد یہ کہ ہر ضروری قسم کے وسائل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس تھیں. تو ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا اور اس کو ہر طرح کے وسائل عطا کیے. فَأَتْبَعَ، تو اس نے پیروی کی یعنی استعمال کیے. سببا، اسباب، اس نے ان اسباب کو اپنے مقصد کے حصول میں استعمال بھی کیا. جو ذرائع اللہ نے اس کو دیے تھے اس نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا. یعنی اپنی بادشاہت سے، اپنے لشکروں سے، جنگی آلات اور اس سے متعلقہ جو جو چیزیں تھیں اس نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا. ملکہ بلقیس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ النمل آیت 23 میں، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میسر کی گئی تھی، ہر چیز دی گئی تھی. تو ہر چیز سے مراد کیا تھا؟ یعنی اس کی بادشاہت کو مضبوط بنانے کے لیے ہر طرح کے وسائل اس کو عطا کیے گئے تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. کیا؟ نمبر 1 یہ کہ وہ ایک زبردست قسم کا بادشاہ تھا، اس کو بہت بڑی بادشاہت دی گئی. نمبر 2 یہ کہ اس بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے یا اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس کو ہر طرح کے وسائل بھی عطا کیے گئے تھے. اور تیسری بات یہ کہ اس نے ان وسائل کو پورا استعمال بھی کیا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتے. تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اس دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کی بنا پر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ اسباب کے پردے میں دیتا ہے، اور اسباب کو استعمال کرنا، وسیلے اختیار کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور قوتیں استعمال کرنا، یہ بھی دراصل اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے. بعض لوگ اسباب سے کام نہیں لیتے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اگر اللہ نے ہمیں بادشاہت دینی ہوئی تو بادشاہ بنا دے گا، حکومت دینی ہوگی تو حکومت دے دے گا، اقتدار دے دے گا، ترقی کی منازل پر خود ہی پہنچا دے گا، سیڑھی پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ نظریہ درست نہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سبب استعمال کرنا چاہیے. مثلا کھانا پکانے کے لیے آگ کا جلایا جانا کیا ہے؟ سبب اختیار کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ گرم پانی پیئیں تو گھڑے سے ڈال کے گرم نہیں پی سکتے، آپ کو اسے گرم کرنا پڑے گا، چولہا جلانا پڑے گا. تو چولہا جلانا کیا ہے؟ سبب استعمال کرنا. یہاں پر جو آپ پہنچے تو کیسے پہنچے؟ گاڑی کے ذریعے. تو گاڑی کیا تھی؟ سبب. اگر آپ کو کوئی عمارت بنانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ مٹیریل اکٹھا کرنا ہوگا، پھر بلڈرز کو ہائر کرنا ہوگا. ٹیکنالوجی جس دور میں آپ ہیں اس کے مطابق آپ کو یوز کرنی ہوگی. اور پھر صرف اسباب نہیں، ہر طرح کے بہترین اسباب. اللہ سبحانہ وتعالی ذوالقرنین کے بارے میں جو معلومات ہمیں دیتے ہیں ان میں خاص طور پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور جو لفظ بار بار استعمال ہوگا وہ سبب کا لفظ ہے. آج مسلمان کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ وہ اسباب کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے انہیں جو قوتیں، جو نعمتیں مختلف شکلوں میں دے رکھی ہیں ان کو صحیح طور پر وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو فرصت ہی نہیں لڑائی جھگڑے سے.
فتنے فساد سے. تو کسی بھی قوم، کسی بھی حکومت، کسی بھی اقتدار کے اندر یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ اپنے کو ملنے والے اسباب کو کس طرح استعمال کرتی. اس کے پاس اپنی حکومت چلانے کے لیے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، مینز کیا ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹا دفتر چلانے کے لیے اور ایک بڑے سے بڑی کمپنی چلانے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی کہ اس کو چلانے والے افراد کار بھی ہوں، اور صرف افراد ہی نہیں بلکہ ان کے پاس ٹولز بھی ہوں. اگر کسی کے پاس صحیح ٹولز نہیں تو وہ اپنا وقت ضائع کرے گا. اور اس بات کو آپ دوائے شافی میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اسباب کا استعمال کرنا کس قدر ضروری ہے. صرف اچھی تمنائیں، اچھے خواب اور اچھی اچھی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی جب تک کہ کوئی چیز عمل میں نہ ڈھل جائے، اس کو کر کے نہ دکھایا جائے جب تک. تو جتنا بھی بیان آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اگر یہ سارے کا سارا ہم پڑھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایک مومن بادشاہ تھا، آخرت پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا. اس کی حکومت بہت بڑی تھی. اس حکومت کو چلانے کے لیے اور اس حکومت اپنے اقتدار کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے اسباب استعمال کیے تھے. آج بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید دین نام، بہت کہا جاتا ہے کہ دین سادگی کا نام ہے، اور سادگی کا پھر معنی کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہو بھی تو اس کو استعمال نہ کرو کیونکہ یہ تو پھر شان و شوکت میں آ جائے گا اور یہ تو شاید دینی روح کے خلاف ہے، اور پھٹیچے سے پھٹیچے چیز پر گزارا کرو، اور یہ بہت دینداری. دینداری یہ نہیں ہے. دین ہمیں نہ عقل کے استعمال سے روکتا ہے اور نہ ہی اسباب اختیار کرنے سے، بلکہ کیا حکم آتا پیچھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جو تم کر سکتے ہو. قوت اور گھوڑے باندھ کر، یعنی تیاری کر کے. گھوڑے باندھنا دراصل کیا رباط ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے خود کو تیار کرنا. تو کیا سبق سیکھا آپ نے؟ آپ کیا کریں گے؟ بیسٹ آف ہیومن ریسورس اینڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کے لیے اس کو سیکھنا بھی تو پڑتا ہے نا. مثلاً آپ اگر لیٹسٹ کمپیوٹر خرید لیں اور آپ کو چلانا ہی نہ آتا ہو، اور آپ بے وقوف بنے رہیں اور ہر ایک کو بس معصوم بن کے یہ کہہ دیں، او ہو مجھے تو، میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس کو ہاتھ لگانے کو، اور مجھے تو لگانے، اور میں اس سے ڈرتی ہوں، اور یہ تو کوئی عذر نہیں. آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں کہ جو کام آپ سیکنڈز میں کر سکتے ہیں، جو کام آپ سیکنڈز میں کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ گھنٹے لگا رہے ہیں. موجودہ دور کمیونیکیشن کا دور ہے. آج کے دور کے وسائل کیا ہیں لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے؟ جتنے بھی کمیونیکیشن کے موجودہ ذرائع. اب یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ دراصل کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، کنیکشن. لیکن اگر آپ اس کے استعمال سے بے خبر ہیں اور آپ کو اللہ نے عقل، ذہانت، سمجھ سب کچھ دے رکھی ہے، صرف آپ کی سستی اور غفلت آڑے آئی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں سیکھ رہے، یا پھر یہ کہ جن لوگوں نے اسے سیکھا ہوا وہ اسے غلط استعمال کر رہے ہیں، دونوں ہی قصوروار ہیں. جب اللہ نعمتیں دے، اللہ اسباب دے، تو پھر آپ کیا کریں؟ استعمال کریں ان کو، اور بہترین چیز استعمال کریں. نیت کیا ہوگی؟ اپنے وقت، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ اور بھرپور فائدہ اٹھانا. مثال کے طور پر اگر آپ ڈی ایس ایل افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ لگوا لیتے ہیں ڈائل اپ کنیکشن، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا؟ نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ زیادہ فاسٹ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، زیادہ بہترین کس طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ اپنے کپڑوں میں کٹ ڈاؤن کر لیں کہ 2 جوڑوں سے بھی گزارا ہو جائے گا.
کھانے کو سمپل سے سمپل کر لیں. صحابہ کرام کس چیز پر خرچ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے گھر میں کھانے کے لیے جو جو تھے وہ قرض پر لیے ہوئے تھے ایک یہودی سے. کیا اس کے پاس رہن رکھوایا ہوا تھا؟ زرہ. لیکن آپ کے گھر میں بہترین تلواریں لٹک رہی تھی. کھانے کو نہیں تھا، ہتھیار موجود تھے، اسباب تھے، وہ اس وقت کے، اس دور کی ضرورت تھے، اس کے بغیر وہاں سروائیو نہیں کیا جا سکتا تھا. آج ہمارا ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے؟ اول تو جو دیندار طبقہ ہے وہ ان وسائل کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، سوچ ہی نہیں اس طرف. اور مسلمانوں میں سے جس طبقے نے یہ سب کچھ سیکھا وہ اسے اسلام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے اپنی دنیا کے لیے یا تو استعمال کرنا چاہتا ہے یا پھر انڈائریکٹلی وہ بھی غیروں کا ہی اعلی کار بنا ہوا ہے. بیسٹ برینز، بیسٹ مائنڈ، یہ سب کچھ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اسلام کے حق میں یا اسلام کے خلاف؟ ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے.